لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، فیصلہ یہ کیا جو عورت وضع حمل سے ایک دو ماہ پہلے کھجوروں کا استعمال کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہسپتال کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں رحمت کر دے گا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے حضرت مریم علیہ السلام وضع حمل کا وقت قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا مریم یہ کھجور کا تنا ہے، اس کو ہلائیے، تر تازہ کھجوریں گرے گی، وہ کھا لیجیے گا، چشمے کا ٹھنڈا پانی ہے کہ پی لیجیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات کیوں کہی ہے؟ ہمارے مسلمان صرف اسی نسخے کیمیا پہ عمل کر لے۔ قرآن میرے سامنے ہے، رب کبریا کی قسم ہے، کوئی عورت ہسپتال میں جا کے بچے کو ولادت اور جنت نہ دے۔ اگر وہ اس نسخہ کیمیا پہ عمل کر لے، بچے کی ولادت سے ایک دو ماہ پہلے آپ کھجوروں کا استعمال کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ایک نسخہ کیمیا آپ کو دیے جا رہا ہے، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھ لینا، آپ کو اپریٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ احباب عزیز وقار، میں اپنے مضمون سے کہیں ہٹ نہ جاؤں، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے 12ویں نمبر پر قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پہ واپس تشریف اسی شہر کے مقام پہ سفید مینار کے پاس ہوگا، وہ کون سی مسجد ہوگی؟ وہ یہی مسجد اقصیٰ جو فلسطین کے اندر موجود ہے، کسی مسجد میں ان کا نزول ہوگا۔ اور آگے بڑھیے 13ویں نمبر پر اسی شہر ہی کے مقام پہ باب لد مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یہی وہ سرزمین ہے فلسطین کی۔ اور آگے بڑھیے فلسطین ہی ارض محشر ہے، تمام لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا جائے گا، تمام لوگوں سے ان کے سوالات و جوابات کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ 3 مرحلے ایسے آئیں گے لا یذکر احد احدا، کوئی ایک دوسرے کو یاد نہیں کر سکے گا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ اپنی بیوی عائشہ کو بھی بھول جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نام، ہاں عائشہ 3 مرحلے ایسے آئیں گے عائشہ میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ انت الصراط، انت المیزان، انت الامان، جب لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جا رہے ہیں، جب پل صراط سے گزرا جا رہا ہوگا، کوئی ایک دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا۔ احباب عزیز وقار، جب لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، بدل دیے جا رہے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لوگ ننگے جسم ننگے قتل ہوں گے، کسی کو اتنی جرأت نہیں ہوگی وہ اپنی نظر دوسرے کے چہرے پہ وہ جما سکے، وہ اتنا حیثیت و وحشت کا عالم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ سورج روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اس کو اجازت دی جاتی ہے صحابہ ان قریب ان قریب ان قریب یہ سورج اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے، اس کو اجازت نہ دی جائے، اس کو کہا جائے جیسے تو روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا تھا، آج مغرب کی طرف سے طلوع ہو کے دیکھو، سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، مسجدیں بھر جائیں گی، لوگ توبہ طائب کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، نفل و نوافل کا اہتمام کریں گے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت کا ایمان لانا بالکل بیکار اور بے سود ہوگا۔ آج وقت ہے
آج وقت ہے اپنی آنکھوں کو گیلا کرنے کا، آج وقت ہے اس مالک رب کے ساتھ صلح کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ اس طرح پانی کا گلاس بھرا ہوا ہوگا، وہ اپنے منہ کے قریب لے جا رہا ہوگا، ابھی گھونٹ بھر نہیں سکے گا، قیامت کو قائم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا، لقمہ توڑ رہا ہوگا، نوالہ بنا رہا ہوگا، اپنے منہ کے قریب لے جا رہا ہوگا، ابھی وہ نوالہ منہ میں ڈال نہیں سکے گا، قیامت کو قائم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا گھوڑے پہ سین کو رکھ دیا گیا ہوگا، اس کو باغ لگام چڑھا دی جائے گی، ابھی گھوڑے پہ سواری کر نہیں سکے گا، قیامت کو قائم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا دکان پہ بیٹھا ہوگا، کپڑا خرید رہا ہوگا، پیسے گن رہا ہوگا، کاؤنٹنگ کر رہا ہوگا، کیلکولیشن کر رہا ہوگا، ابھی یہ پیسے دکاندار کو دے نہیں سکے گا، قیامت کو قائم کر دیا۔ احباب اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فلسطین، یہی ملک شام 15 نمبر پر اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد شروع ہو جائے گا۔ 16 نمبر پر اسی ملک شام اور ملک فلسطین اسی شہر سے طالوت و جالوت کا مشہور قصہ جو معروف ہے وہ بھی اسی شہر میں پیش آیا ہے۔ 17 نمبر پر فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن نواز ہی حکم ہوا کہ ہم نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جس کو آپ چاہتے ہیں ہم نے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ یہی سب سے پہلی مسجد اقصی جو مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ اول ہے۔ آج مسلمانوں تم اپنی نشانیوں کو فراموش کر چکے ہو۔ آئیے 18 نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمان پہ آپ کو لے جایا گیا، پھر مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف، یہی مقدس سرزمین فلسطین کی سرزمین ہے۔ 18 نمبر پر 19 نمبر پر سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ نے تمام انبیاء کو جو جماعت کروائی، امامت کروائی، تمام انبیاء کو فلسطین میں اکٹھا کیا گیا۔ تمام انبیاء موجود ہیں، اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے کہ مسلح امامت پہ کون آئے گا۔ جبرائیل نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ کے رسول آدم سے لے کے آخری نبی تک تمام نبی انہوں نے آپ کی مائیت میں نماز کو ادا کر دیا۔ احباب اسی وقت فلسطین یہ کون سی جگہ ہے، کیسا مقام ہے اس کا؟ آج ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو فراموش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری حکومت جو بیان دینے کے لیے کافر ہے، آیا کہ اور مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا المومن کمثل الجسد، مومن کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک جسم کی مثال ہوا کرتی ہے۔ اس کے ایک جسم کو کانٹا چبھتا ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہماری فلسطینی بھائی ان کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ وہ تقدس ناک بہو اور بیٹیوں جن کے چہرے کو کبھی
کبھی آسمان سے بھی نہیں دیکھا تھا، ان کی عزت کو داغدار کیا گیا۔ ہمارا مسلمان جس کو گاجر اور مولی کے برابر سمجھا جا رہا ہے، اور مسلمانوں ہم نے قرآن کو پائیدار ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے محمد عربی کی ذات پہ حملے دیکھے، ہم نے ان تقدس نام بہو اور بیٹوں کو ہندو گنڈوں کے ہاتھوں بیابرو ہوتے ہوئے دیکھا، جن کے چہرے کو آسمان کو بھی دیکھ کے پسینے آ جایا کرتے تھے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ایک وقت وہ تھا محمد بن قاسم نکلتا ہے، ایک عورت کی للکار و یلغار پہ خط لکھتی ہے، ان پہ وہ لبیک کہتے ہوئے نکلتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان، اور یارو مجھے شرم آتی ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اقبال نے ان کے متعلق کہا تھا، وسامتم نصارا تمدن میں حلول، یہ ہے مسلمان جن کو دیکھ کے شرم آئے گا۔ مسلمانوں، آج تمہاری غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج اگر ہماری اپنی بہو اور بیٹی ہمارے ہاتھوں ان کی عزت محفوظ نہیں، اور یارو دوسروں کی عزت کے ہم رکھوانے کیسے بن سکتے ہیں؟ آج ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، ہم سوچیں، غور کریں، مراقبہ کریں، سوچ و بچار پیدا کریں، میڈیٹیشن پیش کریں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں جن کی اپنی خالہ، پھپھو، بھانجی، بھتیجی، اس کی اپنی سگی بیٹی، ماموں سے بھانجی بھتیجی، اگر اس کی عزت سلامت نہیں، ہم دوسروں کی عزت کے رکھوالے کیسے بنے؟ یارو آج فلسطین کی بہو اور بیٹی تم کو پکار رہی ہے، تم کو صدا دے رہی ہے، تم کو آوازیں دے رہی ہے۔ یہ مسلمان خواب غفلت میں سویا ہوا، اپنے ذکر میں شامل، نہ جانے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ خیرات، ہمارے یہ تمام معاملات اگر یوں ہی چلے گئے کہ آپ کو پکارنے والی آپ کی بہن نے پکارا تھا، آپ کی ماں نے آپ کو پکارا تھا، آپ نے اس کے لیے کیا کیا تھا، آج ہم غیر مسلم اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے اندر طاقت موجود ہے، اس کو ہاتھ کے ساتھ روکیے۔ ہاتھ کے ساتھ روکنے کی جسارت نہیں ہے، کمزور ہو، بے بس ہو، بیکار ہو، لاچار ہو، مجبور ہو، محدود ہو، مظلوم ہو، ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے، زبان کے ساتھ کہہ دیجیے۔ زبان کے ساتھ بھی برائی کو روک نہیں سکتے، اپنے دل میں برا جانیے۔ آج ہماری غیرت و حمیت کا جنازہ نکل گیا کہ ہم دل میں بھی برے کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آج ہم اپنی آئی ڈی پہ یہ لگائیں کہ اسرائیل کا علاج کیا، الجہاد الجہاد، فلسطین سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج ہمارے مسلمان بھائی ہم کو آوازیں دے رہے، پکار رہے، للکار جلغار دے رہے ہیں۔ یہ مسلمان غیرت داری بے حمیت بن کے سویا ہوا۔ جاؤ، میں یہ کہہ رہا تھا 20ویں نمبر پر حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سب سے پہلی مسجد مسجد حرام بیت اللہ کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا دوسری مسجد وہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی کے اندر۔ اور تیسرے نمبر پر پوچھا گیا اللہ کے رسول تیسرے نمبر پر کون سی مسجد؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی فلسطین کے اندر، یہ وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ اول ہے، وہاں پہ جانا بھی اللہ نے ثواب رکھ دیا۔
جہاں پہ جانا بھی ثواب ہے، فلسطین کی سرزمین، اس کے لیے اللہ کے رسول نے خود دعا کی۔ یارو آج فلسطینی ہم کو پکار رہے، میں نے ویڈیو دیکھی، ان کے ہاتھوں کو کاٹا جا رہا، ان کی گردن پر چھری چلائی جا رہی، ان پہ سینے کو شکر دیا گیا، لہو بہایا جا رہا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ ان کی پکار سننے کے لیے، ان کی صدا سننے کے لیے، ان کی آواز میں لبیک کہنے کے لیے آج تیار نہیں۔ مجھے کیا لگے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یارو آج ان پہ برا وقت آیا ہے تو یاد رکھنا تم پہ بھی ایسا وقت آ سکتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر جزاء بما کسبت ایدی الناس۔ اس دنیا کے اندر خشکی اور تری میں جو فساد وبا ہے، انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، دارمی کی روایت ہے، میری امت جب تین کام کرے گی اللہ تعالیٰ 4 قسم کے عذاب ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ سب سے پہلا کام، اپنا الناس علماءہم، لوگ علماء کے ساتھ بغض رکھیں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں، گلے بھی لگاتے ہیں، لیکن دل کے اندر کدینہ، کفر، بغض، کینہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مسجد ویران ہو جائے، قحط سالی عام ہو جائے گی، پھر 4 قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ سب سے پہلا عذاب الجرح من السلطان، آپ کے حکمران جو ہوں گے وہ ظالم ہوں گے۔ جی عذاب آیا کہ نہیں؟ بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے آپ کو؟ گیس کا بل کتنا آ رہا ہے آپ کو؟ پٹرول کہاں پہ پہنچ گیا؟ غریب کہاں چلا گیا؟ یہ عذاب آیا کہ نہیں؟ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جتنے آپ کے افیسر ہیں وہ سارے کے سارے وہ راشی ہو، رشوت لینے والے، حرام کھانے والے۔ آپ اپنا کوئی جائز کام کسی دفتر میں چلے جائیں، وہ بغیر روپے پیسے کے نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا چیزوں کے ریٹ بھاؤ جو ہیں وہ بڑھ جائیں۔ جی قیمتیں بڑھی ہیں کہ نہیں؟ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، لوگ اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کہاں پہ کریں گے؟ جہاں ان کو جہیز ملنے کی توقع ہوگی۔ کام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ عذاب آیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ وسعت دل تو بہت مگر وسعت صحرا کم ہے، اسی لیے خود میں جھڑکنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔